علی والو یاد رکھو، علی بے صبر نہیں ہوتا، علی کبھی بے حوصلہ نہیں ہوتا۔ جنگ صفین کے اندر حضرت عمر بن عاص کو اٹھا کے مارا نا مولا علی نے، تو وہیں چھوڑ دیا، آپس کی بات تھی نا، چھوڑ دیا، پیچھے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ رگڑا کٹ دینا سی، انہاں کیا کراں کی کہ کپڑا انہاں دا ہٹ گیا تے میں پیچھے پلٹ گیا۔ عمر بن عبد ود کو جب تلوار سے ان کے ٹوٹے اڑا دیے تو حضرت عمر فاروق آئے، حضرت مولا علی کو کہا یہ اس کے تن پہ جو زرہ ہے پورے عرب میں ایسی زرہ کسی کے پاس نہیں، علی یہ زرہ تو بدبخت کی اتار لیتے۔ فرمایا اتارنے کا پروگرام تو تھا، پر میں نے جب اٹھا کے پٹخا اس کو تو نامراد کا کپڑا اٹھ گیا، بے لباس ہو گیا ہے۔ علی کو شرم آ گیا۔ اللہ اکبر۔ علی علی ہے، کہتے ایک علی، دوسرا علی، تیسرا علی۔ اس نے کہا کیا تیرے باپ کو پوری دنیا میں کوئی اور نام نہیں ملا؟ علی حوصلے کا بادشاہ تھا، یہ چھوٹا علی جس کی بات ہو رہی وہ تو بڑا علی ہے، یہ علی کا علی ہے۔ حضرت علی زین العابدین کا ابے سے پوچھوں گا، پلٹ کے جو گھر آئے، حضرت امام حسین نے چہرہ دیکھا، آپ نے چارپائی کی باہوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھے جلال سے اور فرمایا علی بیٹے کچھ کہا تو نہیں تھا گورنر نے؟ کہا بابا پوچھتا تھا، ایک بھی علی، دوسرا بھی علی، تیسرا بھی علی۔ میرے حسین نے پورے جلال سے تن تنے ہم ہمیں سے کہا یہ تو 3 علی ہیں، اگر خدا حسین کو 100 بیٹا دے ہر بیٹے کا نام رکھوں گا علی۔ اس سے کم از کم ایک پتہ تو چلا، نام بندہ انہی کا رکھتا ہے جن سے پیار ہو۔ ایک بات تو کھول کے سامنے، علی علی ہے۔ حضرت امام حسین کعبے کا طواف کر رہے تھے، امام حسین کعبے کا طواف کر رہے تھے، ایک فقیر عاشق حسین پیچھے پیچھے، نہ دعائیں اسے یاد، نہ ربنا آتنا یاد، نہ لبیک یاد، وہ پیچھے پیچھے پھر کے کہتا پھرتا ہے اللہم اغفر لہو ولأمہ، اے اللہ اس سونے بندے کو بخش، اس کی والدہ کو بخش۔ تیسرا چکر جو آیا، امام علی مقام نے پلٹ کے کاندھے پہ ہاتھ ٹکایا، فرمایا تو نے کیوں مجھے ستایا، تو نے کیوں مجھے ستایا؟ اس نے رو کے نعرہ لگایا، میں نے اماں کو بھلایا، اپنے ابے کو بھلایا، مجھے کوئی یاد نہ آیا، تمہارے لیے کعبے کے چکر لگا کے ہاتھ اٹھایا، میں دعا کرتا رہا، آپ دغا سنتے رہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا حضور اللہ آپ کی بخشش فرمائے، آپ کی والدہ پاک کی بخشش فرمائے۔ آپ نے کہا تیری دعا غلط نہیں ہے، پر مجھے تکلیف اس لیے ہے کہ تو ایک عظیم آدمی کو دعا میں مس کر رہا ہے۔ آپ سمجھے ہیں، ایک بندے کا نام تو نہیں لے رہا ہے، لہذا دعا بھی مجھے دکھ دے رہی ہے۔ اس نے کہا وہ کون سا نام ہے؟ فرمایا تو میرے بابا علی کے لیے دعا نہیں کر رہا، هو خیر منی، تو میرے لیے دعا کر رہا ہے، میرا بابا مجھ سے اعلیٰ ہے، وخیر من امی، میرا بابا میری ماں سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے میرے باپ کو؟ اس لیے میں کہتا ہوں اگر مولا علی کو سمجھنا ہے ہم سے مت پوچھو،
ان کے قد قامت کے لوگوں سے پوچھو یا خدا سے پوچھو یا مصطفیٰ سے پوچھو، ہم سے مت پوچھو۔ اس لیے اگر آپ پیچھے پلٹ کے جائیں گے، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مولا علی کے دشمن بہت تھے، دشمنوں کی کثرت تھی، اور دشمن کی عادت ہوتی ہے کہ اوگن بھامے ایک نہ لبھے، گن تھیں اوگن کر دے، نیندن تیرے سخن محمد وٹ بنون گوہر دے، چام چڑی دے نظرے یارو سورج بہت کلونا، بے قدرانو یوسف مصری دسے کیوں کر سونا، جنہ پھڑ کے کھوہ وگائے تے کی انہاں دے بھانے، کھوٹے درمی ویج دیتونے اووی زور دھنگانے، گھنڑ گاہک زلیخا آوے مول پچھے یعقوبوں، تا واہ پوے محمد بخشا صورت سیرت خوبوں، یعقوب کریں دا قیمت تے مول زلیخا لین دی، لکھ جان دے دی ایک دید دے بدلے، او بھی قبول نہ پہندی۔ آج خرابی یہ ہو گئی کہ حضرت ابو بکر کو بھی تم تول رہے ہو، ان کی شان پوچھنی ہے ان سے، ان سے۔ اس لیے ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا تبصرہ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہماری اپروچ کیا ہے، ہمارا علم کیا ہے ہمارے پاس۔ اس لیے وہ بڑے ہیں، بڑوں کی بات بڑوں سے پوچھو، وہ بڑے ہیں۔ آج کل اکثر سولی پہ چڑھے ہیں، بھاویں بیٹھے ہیں بھاویں کھڑے ہیں، یہ صرف لڑ کے لڑے ہیں، ایک دوسرے کے سر چڑھے ہیں۔ ان سے مت پوچھو وہ کون ہے، ان سے پوچھو وہ کون۔ حضرت مولا علی سبحان اللہ، میں کہا کرتا ہوں کسی بندے کو دیکھنا ہو اس کا ماحول دیکھو، اس کا ارد گرد دیکھو، اس کی اصل دیکھو، بعد میں اس کی شکل دیکھو، پہلے اس کا نسب دیکھو، بعد میں اس کا سبب دیکھو، پہلے اس کا باپ دیکھو پھر اسے آپ دیکھو۔ باپ کون ہے مولا علی کا؟ ہم یہ جانتے ہیں حضور نے دعا فرمائی، سب کتابوں میں آئی، حضور فرماتے تھے، حضور دکھی ہوتے تھے بلکہ بھیگی ہوتی تھی، جب لوگ دکھ دیتے تھے تو سرکار کو یاد آتے تھے، کیونکہ پیارے تب یاد آتے ہیں جب لوگ دکھ۔ سرکار فرماتے تھے لوگو یہ جو بی بی حضرت فاطمہ بنت اسد، یہ جو عزت مآب عفت مآب خاتون ہے، اس پوری خدا کی بستی میں مجھ پہ بڑا مہربان میرا چچا تھا۔ حضور باقی تحقیق کرتے رہیں، کم از کم نبی کی باتیں تو دہرائیں۔ میں نہیں جانتا کون کیا کہتا ہے، وہ اہل تحقیق ہیں، غلط ہیں یا ٹھیک ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں، مجھے تو اپنے نبی کی بات سے پیار ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں اس خدا کی ساری بستی میں سب سے زیادہ مہربان میرا
چچا تھا، سارا زمانہ ستاتا رہا، میرا چچا مجھے گلے لگا۔ کیا اس کا بھی ہمیں انکار ہے؟ کون سی کتاب ہے جس میں یہ نہیں ہے؟ سارا زمانہ دکھ دیتا تھا، لوگ ہمارے اوپر روٹی پانی دانے بند کرتے تھے، لیکن وہ میرے چچا تھے جو میری جان پہ مرتے تھے۔ 3 سال تک اپنے بیگانے بن گئے، ہماری حقیقت کے بھی افسانے بن گئے، دنیا نے ہمارا پانی بند کیا، یہاں تک کہ اہل بیت بنو ہاشم کے اوپر جب سوشل بائیکاٹ کی مصیبت ڈالی گئی، یہاں تک بھوک نے ستایا کہ سوکھا چمڑا جو مٹی میں پڑا ہوتا تھا اسے نکالتے، پانی میں بھگوتے، دانتوں میں چباتے۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 3 سال میں گرا تھا تو بہت لوگ رکے تھے، لیکن میں گرا تھا تو بہت لوگ رکے تھے، لیکن سوچتا یہ ہوں کہ آئے تھے اٹھانے کتنے۔ آج روٹیاں کماتے ہیں، ان کے نام پہ کھاتے ہیں، لیکن یہ بھی تو بتائیں، ایک ہے کسی کی باتیں سنا سنا کے، سنتے سکھا سکھا کے، پگڑیاں باندھنا روٹیاں کھانا، ایک ہے جان لڑا لڑا کے۔ اتنا تو انصاف فرمائیں سرکار، وہ کون سا باپ ہے اپنے بچوں کو بھوکا رکھے؟ وہ کون سا باپ ہے اپنے تن پہ چیتھڑے ہیں، اپنے بیٹوں کے تن پہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں اور پاک محمد کو اچھے کپڑے پہنا ہے؟ اپنے بیٹے کوئی ادھر پڑا ہے کوئی ادھر پڑا ہے، لیکن سفر میں جائے، حضر میں جائے، آخر کوئی کھچ تو تھی اس چاچے میں کہ شام کو چچا جائے، میرا سونا محمد دامن پکڑ کے ٹہر جائے۔ چاچا میں نے تجھے اکیلے نہیں جانے دینا، مجھے کس کے آسرے پہ چھوڑے جاتے ہو؟ کیوں مجھ سے مکھ موڑے جاتے ہو؟ اس چچے کے بارے میں بے شک آپ فتویٰ صادر نہ فرمائیں، چوپی ہو جائے، کچھ تو رحم فرمائے۔ لیکن علی کا باپ وہی ہے جس نے اہل توحید کی راکھی کی، یہ بات تو ماننے والی ہے، جس نے رسول اللہ کی رکھوالی کی اور جس نے رسول اللہ کو سنبھالا ہے، پھر رسول اللہ کو پالا ہے، رسول اللہ کو پالا ہے، جس رسول کے دم سے کائنات میں اجالا۔ میں بوکن موڑ سے مڑا، تک کے رونق میرا رنگ اڑا۔ میں موڑ سے جب مڑا، عرصے کے بعد آیا نا، تک کے رونق میرا رنگ اڑا، لیکن پھر دماغ کا سلسلہ 2 مزار والوں سے جڑا۔ مجھے حیدر علی نے کہا کہ یہ قبلہ شاہ صاحب اور ان کے صاحبزادگان کی محنت ہے۔ میں مسکرایا، میں نے کہا حیدر علی تجھے سمجھ نہیں آیا، یہ جو گلشن میں بہار ہے، تجھے اوپر ثمر نظر آتا ہے، نیچے جڑ نظر نہیں آتی۔ اگر جڑ ہوتی رکھی سکی، یہ بہار کبھی نہ ہوتی۔ یہ جو ٹہنیوں پہ بہار ہے،
یہ جو آج بوکن شریف کے درختوں پہ پھل پھول ہیں اصل میں پیچھے سلامت اصول ہے. آج تذکرے چھوٹوں کے ہو رہے ہیں اور اصل بنانے والے سو رہے ہیں. لیکن آج رونق تک کہ وہ بھی خوش ہو رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں. حالانکہ وہ اور میں ان سے مل کے آیا ہوں وہ خوش ہو رہے ہیں. جس پھول کا رشتہ شاخ سے ٹوٹا وہ بھی گیا. جس ثمر سے جڑ روٹ گئی وہ بھی سمجھو ٹوٹ گئی. یہ جو آج آپ کو رونق چار دان یہ جو اتنا سونا سونا رنگ ہے بظاہر تو آپ کا دل کرتا ہے قبلہ شاہ صاحب کو کہیں آفرین, ڈاکٹر صاحب آفرین, حضرت صاحبزادہ صاحب آفرین, مگر بولے گی یہ بوکن کی زمین اوہ انہاں نو بھی من پچھلیاں تے بھی کر یقین. سمجھدار لوگ پورا ٹل بیج پہ لگاتے ہیں, بیج چن کے لاتے ہیں. یہ جتنا اوپر بہار ہوتی ہے سارا فیضان بیج کا ہوتا ہے. اے پہلی اٹ ہوئے خراب اے چار منزلم اے نہیں بن دیا کیونکہ پہلی اٹ خراب ہے. اگر پہلی اٹ ہے فٹ نہیں سمجھ آئے, پہلی اٹ شکر ہے توڑے تے اثر ہو گیا. میں غصے والی تقریر بھی کر لیتا ہوں سبحان اللہ ڈرا کے بندہ انجی کر کے بیٹھا اللہ ہی خیر کرے. سبحان اللہ. پہلی اٹ اگر ہووے فٹ پھر اے لائے بخشش دی چٹ.